بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سجدہ تلاوت کے موضوع پر مسائل عرض کروں گا۔ سجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی آیات مبارکہ پڑھے گا سنے گا اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فی القرآن اربعۃ عشر سجدہ، قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سجدے یعنی 14 سجدے ہیں۔ یہ قدوری اور ہدایہ کی عبارت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اجل محترم، ان مسائل سے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کریں تاکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے، دوستوں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ دوسرا میرا چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3۔ اس میں نے طہارت، وضو، مسح، نماز اور باقی روزے کے مسائل میں نے عرض کی ہے اور کر رہا ہوں۔ وہ بھی آپ نے سبسکرائب اور لائک کمنٹ کرنا ہے تاکہ یہ مسائل آپ تک، دوستوں تک پہنچیں اور شیئر کریں، ہم کو بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ جو میرے مسائل ہیں آپ ان کو غور کر کے سننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہدایہ اور قدوری کی بات پڑھی ہے، وہ فقہ کی کتابیں ہیں۔ فی القرآن اربعۃ عشر سجدہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 14 سجدے ہیں۔ فی آخر الاعراف، سورۃ اعراف کے آخر میں ہے، وفی الرعد وفی النحل وفی بنی اسرائیل ومریم والاولی فی الحج والفرقان والنحل والالف لام میم تنزیل وصاد وحامیم سجدہ والنجم والانشقاق والعلق والسجود واجنب۔ اجل محترم، یہ قدوری اور ہدایہ کی باتیں تھیں جیسا میں نے پہلے عرض کیا۔ میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ اعراف کے آخر میں 206 آیات مبارکہ میں سجدہ ہے پہلا۔ دوسرا سجدہ ہے سورۃ رعد میں، آیات وہ 15 میں ہے۔ اور یہ 15 جو آیات مبارکہ ہے عزیزان محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کافی جگہ اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو سجدے ہیں، یہ کسی کو اگر حاجت درپیش آ جائے، کسی کو بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ پڑھنے ہے۔ اس کا طریقہ میں انشاءاللہ آخر میں بتاتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ رعد میں آیات مبارکہ 15 میں سجدہ ہے۔ تیسرا سجدہ سورۃ نحل میں آیات مبارکہ میں 50ویں آیات مبارکہ میں ہے۔ چوتھا سجدہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، اور اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل میں 109 میں سجدہ ہے چوتھا۔ پانچواں سجدہ سورۃ مریم میں آیات 58 میں۔ چھواں وہ ہے سورۃ حج میں آیات مبارکہ 18 میں۔ ساتواں سجدہ ہے سورۃ فرقان میں آیات 40 میں۔ آٹھواں سجدہ ہے سورۃ نمل میں، اور یہ آیات مبارکہ نمل کی ہے 26۔ الف لام میم تنزیل میں 9واں سجدہ ہے، اور یہ سورہ سجدہ آیات 15 میں۔ 10واں سجدہ سورہ صاد میں آیات مبارکہ 24 میں، اور 11واں سجدہ ہے حامیم سجدہ میں آیات مبارکہ 38 میں، اور 12واں سجدہ ہے سورۃ نجم آیات مبارکہ 62 میں۔ 13واں سجدہ ہے سورۃ انشقاق میں آیات مبارکہ 21 میں۔ آخری اور 14واں سجدہ سورۃ علق میں آیات مبارکہ 19 میں۔ اجل محترم، یہ تو میں نے ہدایہ اور قدوری کی عبارت پڑھی، اس کے 14 سجدے۔ ان کے علاوہ عالمگیری ہے، باقی بھی معتبر کتابیں ہیں، جوہرۃ النجرہ ہے اور در مختار ہے، فتاوی شامی ہے، بحر الرائق ہے۔ ان کے علاوہ باقی بھی معتبر کتابوں میں فتح القدیر وغیرہ، ان میں بھی 14 سجدے ہیں، اور قرآن میں 14 سجدے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب میں آپ کو
مسائل کرتا ہوں ان کے متعلق کہ 14 سجدے جو ہے یہ ان کی میں تفصیل ان کے مسائل میں عرض کرتا ہوں۔ عزیز محترم دوستو بزرگوں، ان تمام جگہوں میں پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے، مستحب نہیں، واجب ہے۔ خواہ قرآن سننے کا قصد کرے یا نہ کرے، اس پر سجدہ سا جو ہے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایہ شریف میں موجود ہے مسئلہ، اور میں تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس کی جلد اول پہلی جلد اور صفحہ نمبر 184 میں موجود ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کی آیات پڑھی تو اس پر صرف ہونٹوں کے ہلانے سے سجدہ واجب نہ ہوگا، اور اسی وقت واجب ہوگا کہ جب وہ صحیح حروف نکالے اور اسی سے ایک آواز پیدا ہو کہ جس کو مرد خود سن لے یا اور کوئی شخص ہو اس کے منہ کے پاس لگاوے وہ سن لے۔ یا وہ تو آپ نے سمجھ گیا کہ منہ سے کان لگاؤ، اپنا کان کے منہ میں اپنا کان لگاؤ تو وہ آواز آئے، تو اس پر سجدہ جو ہے عزیز محترم واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس کے صفحہ نمبر 184 میں جلد اول میں موجود ہے۔ اگر سجدہ کی آیات پڑھی اور اس کے آخر کا حرف نہ پڑھا تو سجدہ نہ کرے، اور اگر صرف وہی حرف پڑھا جس پر سجدہ ہوتا ہے تو بھی سجدہ نہ کرے، لیکن آدھی سے زیادہ آیات مبارکہ سجدہ کے حرف سجدہ کے ساتھ پڑھ لے تو سجدہ واجب ہوگا۔ اور مختصر جو ہے کتاب کا نام ہے مختصر البحر، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ مختصر البحر میں ہے کہ اگر سجدہ پڑھا اور خاموش ہو گیا تو اقتربہ نہ پڑھا تو سجدہ واجب ہو گیا۔ یہ مسئلہ متبین اور عالمگیری اور باقی جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی شخص نے مکمل آیات سجدہ کی ایک جماعت سے اس طرح سنی کہ ایک شخص سے ایک حرف سنا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ اس لیے سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا کہ اس نے عزیزان محترم جو ہے وہ ایک حرف جو ہے نا اس آدمی نے سنا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب اس لیے نہ ہوگا کہ اس نے کسی تلاوت کرنے والے سے نہیں سنا۔ فتاوی قاضی خان اور عالمگیری فتاوی میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور سجدہ کے واجب ہونے میں اصل یہ بات ہے کہ جس شخص نے جو ہے نماز واجب ہونے کی اہلیت ہو تو خواہ بطور ادا کے خواہ بطور قضا کے، اس میں اہلیت سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بھی ہے۔ وہ سجدہ واجب ہونے کی عزیز محترم جس طرح میں نے عرض کیا وہ بھی اہلیت ہونی چاہیے، اگر اہلیت نہیں ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ نے اس کو لکھا ہے، عالمگیری نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر تلاوت کرنے والا کافر ہو یا مجنون یعنی پاگل ہو یا طفل بچہ چھوٹا ہو یا ایسی عورت حیض والی ہو یا نفاس والی عورت ہو۔ حیض کہتے ہیں جو مہینے کے بعد عورتوں کو آتا ہے، 6-7 دن 2 دن 4 دن جتنا بھی ہوتا ہے، اور نفاس والی عورت کا مطلب ہے جو بچہ جنتی ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ تو حیض والی عورت یا نفاس والی عورت، یا اس نے اس دن سے کم حیض یا 40 دن سے کم نفاس سے طاہر ہو کر تلاوت کی، یعنی نہا کر اور پھر پاک ہو کر، یعنی کہ حیض ڈیٹ کم ہو، کم نفاس یعنی 40 دن سے پہلے 30 دن لگا لو، جس طرح فقہاء کرام نے فرمایا ہے، تلاوت کی تو سجدہ تلاوت لازم نہ ہوگا، ایسے ہی سننے والے پر بھی لازم نہ ہوگا، اور اگر اس سے کوئی مسلمان عاقل یا بالغ تو اس پر سجدہ واجب، اور اگر بے وضو یا جنبی ناپاک یعنی سجدہ کی آیاتیں پڑھی یا سنی تو ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ اور مریض کا بھی یہی حکم ہے، اگر کسی جانور سے آیات سنی اور سجدہ واجب نہ ہوگا۔ اچھا محترم، جانور سے مراد میری یہ ہے کہ جس طرح ایک پرندہ ہے طوطا،
طوطا جو ہے وہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے مثال کے تو سورۃ فاتحہ یاد کرا دیتے ہیں، یا کوئی سورت سجدہ والی تلاوت اس کو یاد کرا دیں، حفظ ہو جائے تو وہ پڑھے، تو طوطے کے پڑھنے سے سجدہ واجب جو ہے دوسرے مسلمان پر واجب نہ ہوگا، کیونکہ پرندے پر جو ہے وہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جاتا، جو ہے انسان پر فتویٰ ہوتا ہے۔ اور میں نے لفظ بولا جانور، اس لیے فقہاء کرام نے پرندے کا جو ہے جانور لکھ دیا، اور یہ بھی ہے کہ ایسے جانور شاید ہوں گے جو بولتے ہوں گے، انسان کی زبان جو ہے ان کو سکھلائی گئی ہو وہ بولتے ہو، لیکن میرے علم میں تو نہیں ہے، بس میرے علم میں تو طوطا ہے، کیونکہ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکومل تحصیل مرکز ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان کا رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں۔ مجھے تو ایسے جانور نہیں دیکھے گئے جو بولتے ہوں یا ان کو سکھلایا گیا ہو۔ ہاں البتہ طوطا میں نے دیکھا ہے، اس پر جو ہے اذان محترم وہ قرآن مجید پڑھتا بھی ہے اور میں نے سنا بھی ہے، تو اس لیے میں پرندے کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ فقہاء کرام نے جو ہے وہ جو ہے جانور کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ جانور جو ہے اس کی جو ہے اپنی اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، جانور جو اس کے منہ سے آواز سنی جائے سجدہ تلاوت کی تو اس پر جو ہے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ سمجھے کہ سجدہ تلاوت اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے انسان پر جو ہے کہ میرے بندے مجھے قرآن مجید پڑھتے وقت میرا سجدہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا سجدہ جو ہے تو مجھ پر جو ہے سجدہ کریں، میرے آگے جھک جائیں، تو اس لیے جھکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، میں آپ کو ایک مسئلہ اور بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کلام ہے، یعنی کہ اس کی اتری ہوئی ایک کتاب ہے، اترا ہوا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے نام میں کئی دفعہ جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ ان کے اتنے نام ہیں، مگر اب میں صرف آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے وہ انسان کے مسلمان کے منہ سے سجدہ تلاوت نکلے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے جانور کا معنی جو ہے وہ جو فتاویوں کو کتاب ہے عالمگیری میں بھی ہے اور خلاصہ میں بھی ہے، تو اس لیے میں نے اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو آگے کے مسائل بتاتا ہوں، جس طرح میں نے طوطے کا مسئلہ عرض کر دیا۔ اچھا جی، واجب یہی مختار ہے، اگر سوتے ہوئے سے سنی تو صحیح یہ ہے کہ سجدہ واجب ہوگا، یعنی سجدہ تلاوت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے گنبد کے اندر چلانے کی آیات سجدہ پڑھی اور وہاں سے وہ آواز گونجتی جو ہے کر لوٹی واپس آئی اور وہ آواز کسی نے سنی تو اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا۔ سجدہ تلاوت کی بات کر رہا ہوں، سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ کتاب میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ جو شخص سویا تھا اور اسے خبر دی جائے کہ اس نے سوتے میں آیات تلاوت یعنی سجدہ والی سجدہ پڑھی تھی اور اس پر سجدہ واجب ہوگا، اور نصاب میں لکھا ہے، کتاب ہے نصاب کا نام، اور نصاب کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے، تارخانیہ فتاوی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اور اگر نشہ کی حالت میں کسی نے آیا سجدہ پڑھی تو اس پر اور اس کے سننے والوں پر سجدہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط کتاب میں بھی موجود ہے، محیط ایک فتاوی ہے اس میں بھی موجود ہے، اور فتاوی جو ہے باقی فتاووں میں بھی ہے، اور محیط شخصی کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور عالمگیری میں بھی۔ اگر کوئی شخص بھی ہے، کسی شخص سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ کوئی شخص ہے۔ اچھا جی، یہ محیط شخصی اور عالمگیری کا فتاویٰ تو میں نے مسئلہ بتا دیا کتاب کو نام۔ عورت نے اگر نماز میں آیات سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تھا، اس کو حیض ہو گیا تو وہ سجدہ اس سے ساقط ہو گیا۔ یہ محیط میں بھی ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے مسئلہ۔ اگر کسی شخص نے نفل کی نماز میں آیات سجدہ پڑھی اور اس کا سجدہ کر لیا، پھر اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس کی قضا واجب ہوئی تو سجدہ کا اعادہ لازم نہ ہوگا۔ اس طرح اگر کسی مسلمان نے آیات سجدہ پڑھی پھر معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہوا تو اس پر وہ سجدہ واجب نہ ہوگا۔ قرآن کے لکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی
جلد اول سورۃ بقرہ کی تسجدوا لآدم کی جب تفسیر میں نے کی ہے تو اس پر بھی سجدہ کے بارے میں نے سجدہ ساغ، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر وغیرہ اس کے مسائل دیے، جتنے سجدے تھے میں نے لکھے ہیں، وہ بھی آگے جا کر میں یاد کروں گا۔ اگر سجدہ کی آیات فارسی میں پڑھی تو پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوگا، خواہ سننے والا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جو ہے سجدہ واجب وہ تو اس پر ہوگا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب سننے والے کو خبر دی جائے کہ سجدہ کی آیات پڑھی ہے، اور صاحبین کے نزدیک اگر سننے والا جانتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو سجدہ لازم ہوگا، ورنہ لازم سجدہ نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی موجود ہے، کتاب خلاصہ میں، اور فتاوی عالمگیری جو کتاب ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں نے یہاں دونوں کتابوں سے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی لکھی ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ بالاجماع واجب ہوگا، یہی مسئلہ صحیح ہے، یہ محیط شخصی میں بھی موجود ہے اور میری کتاب تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور اگر عربی میں قرآن پڑھا تو ہر صورت میں سجدہ لازم ہوگا، لیکن واجب تک معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تک تاخیر کرنے، جب تک، یعنی کہ میں عرض کر رہا تھا، لیکن جب تک معلوم نہیں ہے اس وقت تک تاخیر کرنے میں معذور ہوگا۔ اور اگر جو ہے بہرے نے آیات مبارکہ جو ہے سجدہ کی پڑھی اور خواہ اس کو نہ سنا تو اس پر سجدہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی موجود ہے، اور یہ سجدہ عزیزان محترم میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے جو پہلی جلد ہے، اور صفحہ نمبر بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، صفحہ نمبر 185 ہے، اور عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ بھی عبارت بھی لگائی ہوئی ہے عربی کی، جو میں لکھ رہا ہوں تفسیر مسائل، وہ بھی میں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے، میرا بیان بھی ساتھ ہے، وہ بھی سنیں، اور اس کے بعد جو میری تحریر ہے وہ بھی پڑھے۔ اگر پیچھے کر کے آیات سجدہ کی پڑھی، یعنی ایک بار پڑھ گیا اور بیک ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کر دی، اس کے بارے میں مسئلہ کر رہا ہوں، اس کو خوب مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اگر پیچھے کر کے آیات سجدہ کی پڑھی تو سجدہ واجب نہ ہوگا، یہ مسئلہ سراجیہ میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری میں، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 185 میں۔ اگر امام سجدہ کی آیات پڑھی تو سجدہ کرے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے، خواہ سنے یا خواہ نہ سنے، خواہ جہری کی نماز ہو خواہ آہستہ کی نماز ہو، یعنی کہ ایک سری ہوتی ہے ایک جہری ہوتی ہے، آہستہ کی کو کہتے ہیں، آہستہ نماز کو کہتے ہیں سری عربی میں، خواہ میں نے کہا جہری ہو اونچی ہو، یا خواہ جہری کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ صبح کی نماز جہری ہوتی ہے، اور پھر مغرب کی نماز جہری ہوتی ہے، اور پھر عشاء کی نماز بھی تین نماز جہری ہیں، اور ظہر اور عصر وہ سری ہیں، یعنی جس میں قرات آہستہ پڑھی جائے وہ اس کو سری بولتے ہیں، جس میں اونچی قرات پڑھی جائے وہ جہری کہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے اس مسائل کا، لیکن میں دوسروں کو سمجھا رہا ہوں جس طرح میرے جیسے بھولے بھالے آدمی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا خواہ سری ہو یا جہری ہو نماز میں ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے کی نماز میں سجدہ کی آیات نہ پڑھے۔ اگر امام سے کسی اجنبی شخص نے آیات سجدہ سنی تو جو اس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور بعد کو بھی نہیں داخل ہوا تو پھر کیا ہے، اس پر بھی سجدہ لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ میں بھی موجود ہے، میرے پاس ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں، میرے پاس ساتھ پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے صحیح ہے، اس کو ہدایہ نے لکھا، ہدایہ بھی میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ کسی شخص نے ایک امام سے آیات سجدہ سنی اور اس کے سجدہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا تو اس کے ساتھ سجدہ کرے، اور اگر اس کے کرنے کے بعد نماز میں داخل ہوا تو سجدہ نہ کرے۔ اور یہ حکم جو ہے اس وقت ہے کہ جب اسی جو ہے رکعت کے آخر میں شامل ہو جائے، لیکن اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز جو ہے سے فارغ ہو کر سجدہ کرے۔ یہ مسئلہ کافی میں بھی موجود ہے، اور نہایہ میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 185 جلد اول میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، آپ یہاں وہاں سے اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مقتدی نے آیات سجدہ پڑھی تو امام پر اور مقتدیوں پر سجدہ واجب نہ ہوگا، نہ نماز میں نہ بعد نماز میں شریک نہیں ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرے، اور اگر نماز کے اندر سجدہ کیا تو کافی نہ ہوگا،
اور نماز اس کی فاسد نہ ہوگی۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ، یہ کتاب کا نام ہے فتاوی تہذیب، اس میں بھی موجود ہے، اور میری کتاب جو ہے تفسیر کرمانی میں لکھ رہا ہوں، آپ دعا کریں میں مکمل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری زندگی لمبی کرے کہ میں جو ہے اس تفسیر کو مکمل کروں۔ بہرحال یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، اور تہذیب میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے، یہی صحیح بھی ہے۔ اس کو کہا ہے نا جو صحیح ہے، یہ خلاصہ کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے۔ یہ خلاصہ میں بھی ہے، یہ حکم اس وقت ہے کہ جب خود نماز پڑھنے والے نے یہ آیت سجدہ غیر شخص سے، آدمی سے سنی اور خود مقتدی نہ ہو، اس آیات کو پہلے نہ پڑھ لیا، اور اگر پہلے خود بھی اس آیات مبارکہ کو پڑھ چکا ہے، پھر سنا، پھر سجدہ کیا، تو ظاہری روایات کے بموجب دوسرا سجدہ نہ کرے، اور اگر پہلے سن چکا ہے پھر خود اس کی تلاوت کی تو اس میں 2 روایتیں ہیں۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج نے لکھا ہے کہ 2 روایتیں ہیں۔ عزیز محترم، اسی پر سراج الوہاج میں جو ہے میں عرض کر رہا تھا، سراج الوہاج میں اس پر یقین کیا ہے کہ دوسرا سجدہ نہ کرے۔ یہ نہر و فیق میں بھی ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ اگر سجدہ کی آیات مبارکہ نماز کے اندر پڑھی تو اگر وہ سورت کے درمیان میں ہے تو افضل یہ ہے کہ سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو اور سورت ختم کرے، اور رکوع کرے اور سجدہ نہیں کیا اور رکوع کیا اور اسی رکوع میں جو ہے نیت سجدہ تلاوت کی کر لی تو از روئے کیا جائز ہے، اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اگر رکوع و سجدہ نہ کیا اور سورت جو ہے تمام کر کے بعد رکوع کیا اور نیت سجدہ کی تو کافی نہیں، اور اس رکوع سے سجدہ تلاوت ساقط نہ ہوگا، اور جب تک وہ نماز میں اس سجدہ کا جو ہے سجدہ کا ادا کرنا اس پر واجب ہوگا۔ شیخ امام خواہر زادہ نے کہا ہے کہ اگر آیات مبارکہ سجدہ کے بعد 3 آیاتیں پڑھ لے تو فوراً سجدہ کرنے کا حکم جاتا رہا، اور رکوع قائم جو ہے مکم سجدہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور شمس الحلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تک 3 آیاتوں سے زیادہ نہ پڑھے یہ حکم منقطع نہیں ہوتا۔ یہ عزیز محترم جو مسئلہ میں نے عرض کیا ہے، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں بھی موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے صفحہ نمبر 185 پر۔ اب میں آپ کو جو سجدہ تلاوت ہے، یہ آج میں نے جو تفسیر کرمانی میں جو مسئلے سجدہ تلاوت کے لکھے کافی 2-3 صفحات پر ہے، آج بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ سجدہ تلاوت کا پہلا حصہ ہے، پھر میں دوسرا حصہ عرض کروں گا، پھر تیسرا۔ تو آج کا جو ہے پہلا حصہ ختم ہوا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان مسائل پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی ہدایت فرمائے، آپ کو بھی ہدایت فرمائے۔ آخر میں پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے دونوں چینلوں کو آپ نے ضرور جو ہے کمنٹ بھی کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔